الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے جو انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت عزت، شرف اور اقتدار بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. جاہ اور عزت، اس کی طلب یا اس کی دعا انسان کرے اور اس کے اسباب میں لگے تو یہ مذموم اور بری چیز نہیں ہے. وہ جاہ یا وہ مرتبہ یا وہ شہرت جس کو انسان اس لیے حاصل کرے تاکہ وہ لوگوں سے زیادہ مرتبے والا ہو اور لوگ اس کے سامنے ذلیل اور حقیر ہوں، اور مزاجاً بھی اپنے آپ کو یہ سمجھے. اس کی دوسری اور احسن تعبیر کی جائے تو اس کو خود پسندی کہتے ہیں. میری بات سب سے اچھی ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ سب سے بہتر ہے، جو میں نے فیصلہ کر دیا میرے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا. یہ مزاج جب انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ حب جاہ رکھنے والا ہے. یہ بندہ حقیقی عزت اور شرف کو لینے والا نہیں ہے، وگرنہ عزت اور شرف اللہ کی نعمتیں ہیں، اقتدار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں اگر میں وہ کر لوں تو لوگ بھی مجھے پسند کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت فرمائیں، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، یعنی لوگوں میں میری مقبولیت ہو. نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے. وازہد فی ما عند الناس. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس میں بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے. مقبولیت حاصل ہو جائے گی، محبوبیت حاصل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبولیت اور محبوبیت کے لیے دعا بھی تعلیم فرمائی ہے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے
اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیں۔ جب اپنی طرف نگاہ کروں تو ذات اور مرتبہ کے حساب سے اب کم حیثیت سمجھوں کہ جو بھی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اس میں میرا استحقاق نہیں تھا۔ اس لیے جو کچھ عزت، اقتدار یا شرف ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہماری ذاتی خوبی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ غلطی یہاں لگتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ اچھی باتیں ہیں جو اور لوگوں میں نہیں ہیں، میرے اندر اچھی خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں ہیں، اس لیے میں زیادہ عزت والا ہوں۔ یہاں غلطی لگ جاتی ہے۔ اس لیے حکیم الامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حکیم ہوگا؟ امت کی نبضوں کو جاننے والے اور ان کی دلی کیفیات سے واقف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ نے یوں دعا تعلیم فرمائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنائے، کبھی میری نگاہ اپنی ذاتی خوبیوں کی طرف نہ جائے۔ جب بھی مجھے عزت اور شہرت، مقبولیت، اقتدار ملے فوراً نگاہ میری آپ کی طرف جائے گی تو اللہ نے دیا ہے، میری کوئی ذاتی خوبی نہیں ہے۔ وَاجْعَلْ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے۔ جب اللہ جل شانہ محبت پیدا فرمانے پہ آتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ذلیل نہیں کر سکتی، جب مقبولیت عامہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، یہ جو اوس اور خزرج کے قبائل جن کے درمیان 120 سال سے لڑائی ہو رہی تھی اور پھر وہ جمع ہو گئے آپ کے پاس، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ذات اللہ کی ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، مسلمانوں کی وہ جماعت کہ الف بین قلوبہم، جن کے دلوں میں باہم آپس میں محبتیں اللہ نے ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دنیا میں ہے اگر آپ خرچ کر دیتے، مال لگاتے، دنیا کے سارے خزانے انسانوں پہ لگا دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، محبتیں ان کے درمیان اللہ نے پیدا کی ہیں، باہم نفرتیں، عداوتیں ختم ہو گئیں، آپس میں دل ایک ہو گئے۔ پھر تمام محبتوں کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو بنا دیا گیا، ایک آپس میں محبتیں پیدا ہو گئیں پورے معاشرے میں۔ پھر سب کی محبتوں کا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یہ شان ہے نبوی معاشرہ کی۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے، اور اس سے بڑھ کر اگلی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میرے خاندان کی بھی عزت ہو، میرا خاندان مضبوط ہو، میں خود مضبوط ہوں، میں عزت والا بن جاؤں۔ اور اس سے بڑھ کر اگلا جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ناقابل تسخیر اور مضبوط بنائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، محبتیں تو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق میں ڈال کر بہایا گیا تو اللہ جل شانہ نے وہ نعمتیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یاد کروائیں اور ہمیں بھی سنائیں، ہمیں بھی سنائی گئی، ہمارے لیے تو نازل ہوا قرآن پاک۔ دشمن کے گھر جا کے صندوق کھلتا ہے تو وہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ ہم نے آپ کے اوپر محبت کو ڈال دیا تھا، جو آپ کے چہرے کو دیکھتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ اس لیے سب نے محبت کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان اللہ یحب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فینادی فی السماء، پھر آسمان میں اعلان ہوتا ہے، آسمان میں، کہ ان اللہ تعالی یحب عبدا فاحبوہ، اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب فلاں بندے سے محبت کرو۔ تو سارے آسمان والے اللہ تعالیٰ سے، سارے آسمان والے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فیوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے، زمین کی مخلوقات میں اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس محبت کا اثر انسانوں کے اندر دھڑکنے والے صرف دلوں تک محدود نہیں رہتا جو گوشت کے بنے ہوئے ہیں، بلکہ وہ چیزیں جن کو ہم ظاہری نظر سے بے جان سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ان کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ جیسے درخت اور پتھر ہیں، ہم ان کو بے جان سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد پر چڑھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جسے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنیئا لک، آپ کو مبارک ہو، ما مررت بحجر ولا شجر الا استغفرک، آپ جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرے ہیں اس نے آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کی ہے۔ وہ درخت اور پتھر بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت میں ایسی شان ہے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کو اقتدار ملے، محبتیں ملے، لوگ محبتیں کریں، محبت کریں، مقبولیت عامہ حاصل ہو جائے، عزت اور شرف ملے۔ نوجوان اس کے کئی طرح سے آج کل اختیار کرتے ہیں، کہیں ناچنے کے ساتھ ناچ کے دکھاؤ تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے۔ کاش ہمارے نوجوان ان چیزوں کو سمجھیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ کا وعدہ ہے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، جب چاہے پکڑنے پر وہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ شہرت کا راستہ نہیں ہے کہ بے حیائی کے ذرائع کو استعمال کر کے ہم شہرت حاصل کریں، یہ راستہ نہیں ہے۔ تو کیسے خاندان مضبوط ہو جاتے ہیں؟ میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہنیں، ہم ایک مضبوط خاندان کے لوگ ہوں، میں خود اپنی ذاتی حیثیت سے عزت والا بن جاؤں، مضبوط ہو جاؤں، ایسا مضبوط کہ ناقابل تسخیر ہو جاؤں۔ اس کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ یا اس سے اگلی بڑھ کر بات، امت مسلمہ، معاشرہ، اور یہ جذبہ ہر ایک میں ہونا چاہیے، وہ مضبوط ہو جائے، ناقابل تسخیر ہو جائے، عزت والا معاشرہ ہو۔ اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں پر اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے، اور پھر آپ نے امت کو ایسی تربیت دی، اپنی امت کی ایسی تربیت فرمائی، وہ صفات پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اقتدار بھی عطا کیا، عزتیں بھی عطا کی،
نظام عالم ان کے تابع کیا گیا، ایسی شاندار حکومتیں دی گئیں کہ جس میں ہوائیں تک ان کی دعاؤں کے تابع ہو گئی تھی، بارشوں کا نظام ان کی دعاؤں کے تابع ہو گیا تھا، پانیوں کا نظام ان کی دعاؤں کے تابع ہوا، جانور تک ان کی دعاؤں کے تابع ہوئے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کا قصہ معروف ہے تاریخ کی کتابوں میں، جو انہوں نے مراکش کے اندر اعلان کیا تھا تمام جنگل کے جانوروں کو خطاب کر کے کہ ہم یہاں چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، تمام جنگل کے جانور 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دیں۔ 3 دن کے اندر تمام جنگلی جانوروں نے، حشرات نے، سب نے وہ جنگل خالی کر دیا۔ اعلان کیا انہوں نے، ہم کسی کو نقصان نہیں دینا چاہتے، جنگل خالی کر دیں۔ اقتدار کی کیا شکل مل گئی، کیا شان عطا ہو گئی۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے یہ اقتدار جو اتنا مضبوط اقتدار ہو، اقتدار اعلیٰ، جس کی مقبولیت سب لوگوں میں ہو، عزتیں سب میں موجود ہوں، فرد کی حیثیت سے بھی، خاندان کی حیثیت سے بھی، معاشرے کی حیثیت سے بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کے 2 سبب بیان کیے گئے جس میں معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے، ناقابل تسخیر، کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا امت کی صفوں میں، کوئی امت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، خاندان اتنا مضبوط ہو جائے گا کوئی دراڑ نہیں ڈال سکے گا۔ ایک مضبوط محبت والا خاندان بڑی نعمت ہوتی ہے، بڑی نعمت، مضبوط خاندان نعمت ہے، محبت والا خاندان نعمت ہوتی ہے، جس میں خاندان کے اندر بیٹوں میں، بیٹیوں میں، بھائیوں بہنوں کے اندر محبتیں قائم رہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبتیں دی ہوتی ہیں ان کے پاس دنیا کی اور نعمتیں بھی کم ہوں، لیکن وہ بڑے لطف میں زندگی گزارتے ہیں، بڑے لطف میں۔ میں نے کچھ ایسی شخصیات کے ساتھ وقت گزارا۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ میں ان کے ساتھ تھا، حضرت تھے اور میں اکیلے ہی تھا کمرے میں ان کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے بٹھا کر کوئی نماز کی ترغیب نہیں دی، تلاوت کی ترغیب نہیں دی، انہوں نے مجھے بٹھا کر صرف اپنے بہن بھائیوں کے تعلقات کو بیان کیا، جو میرے لیے قابل استعجاب بات تھی۔ میں صرف ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اتنی تعریف کی اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، عمر 85 برس کے قریب، اتنی عمر کا آدمی ہو جائے، پھر بہنیں اور بھائی اتنی عمروں کو پہنچ جائیں، اختلافات، نزاع، شدت اختیار کرتے 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 کتنے نتائج پر جا کے اس کے نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں، کہاں تک نتائج جا کے منتج ہوتے ہیں۔ میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو استعجاب کے ساتھ، وہ کبھی اپنی بھائی کی تعریف کرتے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم العالیہ، کبھی اپنی ہمشیرہ کی تعریف کرتے، میری بڑی ہمشیرہ ایسی، میری چھوٹی ہمشیرہ ایسی، میری فلاں بہن ایسی، میری بہنوں نے یوں پڑھا، میری بہنوں نے اس طرح تعلیم حاصل کی، میری بہنیں اس طرح ادیب بنی، میری بہنیں سب شاعرہ ہیں، اردو کی ادیب ہیں، ان کو دہلی میں فلاں گھر کے اندر یوں تعلیم دی گئی۔ میں ان کو سنتا جا رہا ہوں، میری بہنوں میں یہ خوبی، میری بہنوں میں یہ خوبی، میرے بھائیوں میں یہ خوبی۔ وہ میرے لیے تعلیم تھی، یہ بہن اور بھائیوں کے رشتے کتنے مضبوط ہونے چاہیے، اس عمر میں بھی آ کے مضبوط رشتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ، اس عمر میں بھی آ کے۔ اللہ تعالیٰ یقین کرے جنت کی نعمتوں کا لطف عطا فرما دیتے ہیں، راحتیں عطا فرماتے ہیں، راحتیں، سکون عطا فرماتے ہیں۔ میری اولادیں ان محبتوں کے درمیان پروان چڑھتی ہیں،
تایا کی محبت، چچا کی محبت، دادا کی محبت، نانا کی محبت، ماموں کی محبت، یہ اولاد معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کرنے والی ہے۔ جن اولادوں نے تایا کی نفرتیں دیکھی، چچا کی نفرتیں دیکھی، فلاں کی نفرتیں دیکھی، جتنی مرضی ان کی تربیت کر لو، ان کی شخصیتوں میں خلا ہے، خلا۔ جنہوں نے اپنے ماموں کی محبت نہیں دیکھی، پھپھو کی محبت نہیں دیکھی، خلا ان کی زندگی کے اندر، بھر نہیں سکتے ہم وہ خلا کو، اور اس کے ذمہ دار معاشرے کے وہ افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی عجیب شان تھی، آپ نے یہ محبت ان کے درمیان قائم کر دی اللہ کے حکم سے۔ اس کے دو سبب بیان کیے گئے قرآن پاک میں، جو محبتیں قائم ہوتی ہیں اس طرح معاشرے کے اندر، خاندانوں کے اندر اس کے دو سبب بیان کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت صرف اسلام پر آئے۔ پہلا اصول اللہ سے ڈرنا۔ تقویٰ کہتے ہیں جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنے سے بچنا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نہ پڑھنے سے بچنا۔ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جیسے غیبت کرنے سے روکا گیا، اس کو کرنے سے بچنا، اس سے منع کیا گیا، اسے کہتے ہیں حق کا تقاتہ۔ جتنا اللہ سے ڈرنے کا، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت اور توانائی ہے تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر بچنے پہ لگا دو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچنے پر لگا دو، جتنی توانائی اللہ نے دی ہے۔ اسے کہتے ہیں حق کا تقاتہ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے تم حکم کو پورا کرنے پہ لگاؤ۔ جب بندہ اس پر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس تقویٰ کے ساتھ بڑی برکتیں ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تنگی سے راستے میں رہیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں گمان نہیں ہوگا، محبتیں بھی پیدا ہوں گی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت صرف اسلام پر آئے۔ یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمیں موت صرف اسلام پر آئے گی؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری موت اسلام پر آئے گی؟ کیونکہ آخری کلمہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ آدمی نہیں جانتا کہ آخری کلمہ اس کی زبان سے کیا نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مسئلہ آسان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جس طرح زندگی گزارو گے ویسے مرو گے۔ زندگی اللہ کے حکم پر چلنے میں گزر رہی ہے، موت اسی پر انشاءاللہ آ جائے گی۔ کما تعیشون تموتون، جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح ہی مرو گے۔ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، جس پر مرو گے اسی حال پر اٹھائے جاؤ گے۔ وَكَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ، جس حال سے قبروں پر سے اٹھائے گئے اسی طرح اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس نافرمانی کرتا ہوا انسان دنیا سے جائے گا اللہ کے سامنے اسی نافرمانی کے ساتھ حاضر ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم نے کیا عمل اس کو حاضر پاؤ گے اللہ کے ہاں، اسی نافرمانی میں مبتلا ہوگا۔ تقویٰ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، عزتوں کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کی نصرت کا بھی ذریعہ ہے۔ جس آدمی نے اپنے خاندان پہ محنت کی ہے، اپنے بچوں پر کام کیا ہے، ان کو نافرمانی سے بچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کا پھل اس کو ضرور عطا فرما دے۔ یہ مضبوط خاندان استوار ہوگا، اور جس معاشرے میں اس بنیاد پر محنت ہو جائے وہ معاشرہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور دوسری بات اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، جو آیت کا اگلا جز ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔
ولا تفرقوا، تم آپس میں تفرقہ اختیار نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ آپس کی دشمنیاں نعمتوں کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ آپس کی دشمنیاں، لڑائیاں، اس سے انسان کبھی نعمتوں سے لطف نہیں اٹھا سکتا، راحت نہیں لے سکتا۔ ولا تفرقوا، اوس اور خزرج کے اندر 120 سال سے لڑائی تھی، 120 سال کی لڑائی، 120 سال کی لڑائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ ایسی محبتیں پیدا ہو گئیں جو حقیقی بہن بھائیوں کے درمیان بھی نہیں ہوتی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہاری محبتوں کو، تمہارے اندر محبتیں پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تمہاری آپس کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب معاشرے میں جس کی بنیاد تفاخر پہ تھا، نسبی تفاخر، وطنی تفاخر، قومی تفاخر، لسانی تفاخر، ان بنیادوں پر معاشرہ بنا ہوا تھا۔ کئی سو سالوں سے انہی بنیادوں پر معاشرہ تھا، کئی سو سالوں سے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جس قوم کے اندر خاندان میں ایک بیماری چلی آ رہی ہو، اس کے خون میں سرایت کر جاتی ہے، نکلتی نہیں۔ اس لیے لوگ مثالیں دیتے ہیں، فلاں قوم کے لوگ یوں ہوتے ہیں، فلاں خاندان کے لوگ یوں ہوتے ہیں، وہ باتیں خون میں سرایت کر جاتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 10 سال کی محنت، 11 سال کی محنت، ایسی محبتیں پیدا ہو گئیں۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاخر ان کے درمیان سے نکالا۔ ہماری فخر کی چیز تقویٰ ہے۔ قوم، خاندان، زبان تفاخر کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تعارف کی چیزیں ہیں۔ ہمارا آپس میں اعلیٰ اور کم مرتبہ ہونا تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ شریف کے اندر تھے، اور آپ نے حکم بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیں۔ وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے، انہوں نے اذان دی، بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کو دیکھ کر جو قریش کے سردار مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے عجیب عجیب باتیں اپنی مجلس میں کی، نجی مجلس میں، کہ شکر ہے کہ ہمارا باپ زندہ نہیں تھا کہ اس ایسے کالے انسان کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوا دیکھتا، شکر ہے میرا باپ زندہ نہیں تھا۔ ایک نے کہا کہ یہی کالا کوا ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھانے کے لیے۔ ایک نے کہا کہ میں کوئی بات نہیں کہتا، ان کو اطلاع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، آیات نازل ہو گئی اور آپ کو اطلاع دے دی گئی۔ حرم کے مطاف کے اندر مجمع موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا۔ آپ بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے، دونوں ہاتھ بام کعبہ پہ رکھے، چوگاٹ پہ رکھے، آپ نے خطبہ دیا، ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وتعاظمها بآبائها، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے جاہلیت کی بات نکال دی، اپنے ماں باپ پر فخر کرنے کی بات نکال دی۔ الناس رجلان، لوگ دو طرح کے ہوں گے ہمیشہ قیامت تک، بر تقی عند اللہ، نیک ہوں گے اللہ کے ہاں عزت والے ہوں گے، فاجر حی علی اللہ، بد کردار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہوں گے۔ لوگ ہمیشہ دو طرح کے ہوں گے، اللہ کے حکم کو ماننے والے اور نافرمانی کرنے والے۔ عزت اور ذلتوں کے معیار یہ ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں بعض لوگ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، جی ہم خاندان سے باہر نہیں کرتے، کیوں؟ کیا ہمارا خاندان عزت والا ہے اور دنیا کے دوسرے خاندان عزت والے نہیں ہیں؟ بنو ہاشم کی جو شاخیں ہیں وہ عزت والی ہیں، جس میں آل عقیل ہیں، آل علی ہیں، آل فاطمہ ہیں، آل عباس ہیں، آل حارث ہیں،
یہ سادات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبع السادات ہیں، ہاشمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی، حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، دو بیٹیوں کی شادی یکے بعد دیگرے بنو امیہ میں کی ہے، جو آپ کے خاندان سے باہر کی رشتہ ہے، اور وہ نوجوان جو ذو حیا ہے، ذو النورین ہے، حیا باصفا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ بنو امیہ اور قریش کے درمیان اختلاف ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ پہلے بنو امیہ حکمران ہوئے، پھر بنو عباس حکمران ہوئے، اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں بنو امیہ کو دی۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتا؟ خاندان قابل تفاخر نہیں ہوتے۔ سادات کا خاندان تفاخر والا ہے، عزت والا ہے۔ انہوں نے اپنی بچیاں باہر دی ہیں، شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے یہ چیزیں نکال لی تھیں اور ان کو ایک اللہ کی رسی کے ساتھ جوڑا تھا۔ اس لیے بحبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ امت قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے، لسانی تفرقے، جماعتی تفرقے، خاندانی تفرقے، ان سے باہر آ جائے۔ اختلاف رائے ہر جگہ ہو سکتا ہے، اختلاف رائے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے سیاست میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا تفرقہ جس میں انسان ایک دوسرے کی جان لینے پر آ جائے، وہ تفرقہ امتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس تفرقے سے نکالا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی سے یعنی قرآن پاک سے مضبوطی سے جڑ جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ اختیار نہ کرو، آپس میں دور نہ ہو جاؤ۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تشریحات اور قرآن پاک کی تشریحات کے اندر کوئی آدمی غور و فکر کرے، مجتہد، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غور و فکر کرے، پھر اختلاف رائے کرے آپس میں، اس کی گنجائش ہے۔ اس اختلاف کو پسند کیا گیا ہے، یہ محمود اختلاف ہے، یہ فطرتی امر ہے۔ اس لیے اگر چاروں ائمہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلافات مذموم نہیں، پسندیدہ اختلاف ہے، محمود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو پسند کیا، اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ جب بنو قریظہ کی طرف جب جماعتوں کو روانہ کیا، بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھی جائے، تو ایک گروہ نے یہ سمجھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی جا کر پڑھیں گے، چاہے وقت نکل جائے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ارشاد ہے، تعمیل حکم میں ہم عصر وہیں پڑھیں گے۔ اور دوسری جماعت کا خیال یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، لہٰذا اگر عصر کا وقت ہو گیا ہے تو ہم عصر کا وقت نماز راستے ہی میں پڑھیں گے۔ دو جماعتوں میں اختلاف ہوا، ایک نے عصر کی نماز راستے میں پڑھی اور ایک نے عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں جماعتوں کا ذکر کیا گیا، آپ نے دونوں کی تحسین فرمائی۔ اختلاف رائے مذہب میں ہوگا، قرآن پاک میں بھی ہوگا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر کرنے میں اختلاف رائے ہوگا۔ خود قرآن پاک کے اندر ایسے کلمات استعمال ہوئے ہیں جو ذو معنی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معنی کے ساتھ احادیث کو بیان فرمایا ہے، اختلاف ہو گیا۔ یہ اختلاف محمود ہے، پسندیدہ، یہ امت کا فطرتی تقاضا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے امت کے لیے رحمت ہو جائے گی، تنوع پیدا ہوگا، لوگوں کے لیے مسائل میں آسانیاں ہو جائیں گے، چونکہ اس امت نے قیامت تک چلنا ہے۔ لیکن وہ اختلاف جو مخالفت تک پہنچے، جو سب و شتم گالم گلوچ تک پہنچے، اور وہ اختلاف جو قتل تک پہنچ جائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق اختیار نہ کرو۔ تو ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں جس سے خاندان مضبوط ہو جائیں گے۔
میں اپنی ذات کے اعتبار سے شرف اور عزت والا بن جاؤں گا، میرا معاشرہ عزت اور شرف والا بنے گا، ناقابل تسخیر معاشرہ ہوگا، کسی کو جرت نہیں ہوگی دراڑ ڈالنے کی۔ اس کے دو ہی سبب ہیں، ایک تقوی ہے، ایک اعتصام بحبل اللہ ہے، دو ہی بنیادیں ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے پاس، پوری انسانیت کے پاس اتفاق کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے مزاج پر اور اپنی اپنی خواہشات پر لوگوں کو بلا کر ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں انسان ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی راستہ جو اللہ نے بیان کیا، امت اس پر مجتمع ہو جائیں گے، اختلاف رائے رہے گا، اس کے باوجود ایک جگہ ایسی ہوگی کہ ہم سب مجتمع ہوں گے۔ اس کی مثالیں اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھی دکھائی۔ حج کے موقع پر تمہارے جتنے بھی اختلاف ہیں رنگ و نسل کے، ہم تمہیں حج کے موقع پر جمع کریں گے میدان عرفہ میں۔ تم تمام رنگ و نسل کے اختلاف کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک لباس پہنتے ہوئے میدان عرفہ میں جمع ہو جاؤ گے، تمہارا رخ ایک طرف ہوگا۔ اسی بنیادوں پر امت ایک ہو جائیں گی، چاہے اختلافات رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قوموں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، اختلاف رائے رہنا فطرتی امر ہے۔ سیاست میں بھی اختلافات ہوں گے، فطرتی امر ہے، بس تفرقہ کی حد تک نہ پہنچنا یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس لیے اپنے خاندان میں بھی ان بنیادوں پر محنت کی جائے، اپنی ذات پر بھی ان بنیادوں پر محنت کی جائے، اپنے معاشرے پر بھی ان بنیادوں پر محنت کی جائے۔ اللہ تعالی ہماری آپس کے اندر دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے، نفرتوں سے حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔